الحمدللہ پاکستان کی سرزمین پر مکتب تشیع میں ISO پاکستان کا ایک کلیدی کردار رہا ہے۔ بالخصوص انہی نمازوں میں 1975 سے آج تک امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان اور امامیہ آرگنائزیشن پاکستان نے مل کر نماز باجماعت کا احیاء کیا۔ آج پورے پاکستان کے تمام جلوسوں میں نماز باجماعت کا احیاء ہوتا ہے اور گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ دوسرے یا تیسرے مرتبہ ہوا کہ اس جلوس کے اندر انتظامیہ یہاں کے ساؤنڈ سسٹم اٹھاتی ہے۔ تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں تو ہمیں نماز ادا کرنے کے لیے ساؤنڈ سسٹم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے سیڑھیوں پر چڑھ کے بھی اذان دی ہے، تیلوں اور تلواروں میں بھی نماز اور سجدہ ادا کر ہمیں قیامت تک آنے والے نسلوں کو بتا دیا ہے کہ اپنے زمانے کا کوئی شداد و شمر اگر آپ کی نمازوں پر آزاداریوں پر قدم لگانے کی کوشش کرے تو ڈرنا نہیں، بلکہ اپنے پوری وجود کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اس کے بعد ابھی اس 40 پہ پورے پاکستان کے اندر آزادان مظلوم کربلا اپنے گھروں سے نکل کے جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں، چاہے ہم اسے پیس واک کہیں، مشی کہیں، وہ ہماری مرضی ہے۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جلوس کا روٹ پرمٹ کیا ہے، تو میں آج انتظامیہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جلوس روٹ کسے کہتے ہیں۔ آپ اپنے ڈیفینیشن کو چینج کریں، یعنی جلوس روٹ ایک عزادار اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں جائے، امام بارگاہ میں جائے، مجلس میں جائے، یہ ہمارا جلوس روٹ ہے۔ اس کے مطابق پاکستان میں بسنے والے 6 کروڑ افراد جو ہیں ان کے گھروں سے لے کر ان کے امام بارگاہوں تک، یعنی پاکستان کا ہر گلی، ہر چوراہا، ہر سڑک، ہر چوک ہمارا جلوس روٹ ہے۔ ہمیں اگر روڈ پرمٹ دینا چاہتے ہو، ایک ادارہ کھولو، 6.5 کروڑ روڈ پرمٹ تیار کرو، ورنہ ان روڈ پرمٹوں سے ہم نہ گھبرائیں گے نہ ہم اپنے جلوسوں کو کم رنگ کریں گے۔ بس اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جس کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہوں گا، ہمارے بے گناہ آزاداروں کے اوپر FIR کیے جا رہے ہیں۔ جے کے بعد جو لاہور میں کل جو ہوا ہے، اس پر تو ہمیں لگتا ہے کہ پنجاب حکومت اور یہ بزدار میں عمر سعد کا روح آ گئی ہے، ورنہ ان کو اس انداز میں آزاداریوں کے خلاف کام کرنا اور آزاداریوں کو قدغن لگانا بالکل ان کو حق حاصل نہیں ہے۔ لہذا بس آخر میں قبلہ محترم مزید خطاب فرمائیں گے، میں حکومت وقت کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا ہم وہ قوم ہے جو نہ FIR سے ڈرتی ہے، نہ کبھی FIR سے ڈر کے اپنے آزاداریوں پر کوئی کمپرومائز کیا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ شہید حسینی کے مانوی بیٹے ہیں۔ شہید حسینی نے فرمایا تھا آزاداری ہمارا شیگرہ کا حیات ہے، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، یہ شیعہ آزاداری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ میں دنیا کے یزیدوں کو بتانا چاہتا ہوں ہم کٹ سکتے ہیں، ہم مر سکتے ہیں، اپنے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں، لیکن 1 انچ بھی آزاداری پر قدغن آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ گلگت بلتستان کی صورتحال کے مطابق کل گلگت بلتستان میں قائد گلگت بلتستان کے اعلان پر دھرنوں کو معطل کیا ہے، ملتوی کیا ہے، تو میں حکومت وقت کو بتانا چاہتا ہوں یقیناً ان کے ساتھ جو وعدہ وعید کیے ہیں ان کو پورا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے اندر جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے، جو شیعہ آزاداروں کو اغوا کر کے 5-10 سال اسارت میں رکھا جاتا ہے، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں یہ محب وطن پاکستانی ہے، یہ علی کے عاشق ہیں، اگر علی سے عشق کرنا جرم ہے تو ہم یہ جرم کریں گے۔ علی اور ولی اللہ کہنا دہشت گردی ہے تو ہم دہشت گرد ٹھہرے اور قیامت تک یہ دہشت گردی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔